میں آپ کے کالم سے جو اسپیشلی پی ٹی آئی کا جو آج کل چل رہا ہے، جس طرح کا آپ بڑے مایوس نظر آتے ہیں کہ جس طرح اسٹیٹ ایکشن اس پہ ہے چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اگر الیکشن ہوئے، ہم پہلے بھی کچھ دوستوں سے ڈسکس کر رہے تھے پہلے، کہ اس طرح کے جو الیکشن ہوئے ہیں جس میں آپ نے عمران خان کا بلا بھی گیا، عمران خان خود بھی نائل ہو گئے، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو بڑے بڑے ان کو بھی آپ نے نااہل قرار دے دیا، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے، اور مقبول ترین پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آپ مانیں یا میں مانوں یا نہ مانوں، لیکن بچے جو ہمارے اسپیشلی جو یوتھ ہے اس کو بہت پسند کرتی ہے۔ عمران خان ٹیلنٹڈ ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں، وہ ہمارا جو ایک پولی کرائسس والی صورتحال ہے جس میں ہمارے پاس اتنے پولیٹیکل کرائسس ہے، اکنامیکل کرائسس ہے، سیکیورٹی کا کرائسس ہے، انوائرمنٹل کرائسس ہے، پاورٹی کرائسس ہے، ایسی حکومت جو آئے گی اس کے یہ چیلنج ہوں گے تو کیا وہ سولو کر کے پائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے، ایک تو جس قسم کے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، بے معنی ہو گئے ہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ بہرحال اس سے آپ کا سول اسٹرکچر کسی حد تک بحال ہوگا۔ اور اس وقت جو ایک پوزیشن ہے کہ کہیں بھی سوائے سینٹ کے کوئی الیکٹڈ کہیں بھی کوئی ادارہ اس وقت نہیں ہے، اور سینٹ بھی جو اس طرح بہیو کر رہا ہے وہ بھی ایک پپٹ کی طرح کر رہے ہیں چیزیں۔ اس سے بھی یہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ بھی یہ جو اپر ہاؤس کا تصور تھا جو 73 کے آئین میں دیا گیا، اور شروع میں جو کچھ بھٹو صاحب کے انٹرویو بھی آئے تھے، دو ایوانی مکنہ کہتے تھے وہ، ڈبل ہاؤس جو، وہ اس سے تو بالکل سینٹ ختم ہو گیا ہے۔ تو صرف یہ ہوگا کہ بھی ایک فارمیلٹی ہو جائے گی، اور اس طرح سے جو اس وقت بالکل ٹوٹل ایک ان الیکٹڈ لوگوں کا پورا کنٹرول ہے پروونسز میں، فیڈرل میں، وہ اس سے آپ نکل آئیں گے۔ لیکن میں دوسری طرف سمجھتا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں، کہ اس وقت جو ہمارے پورے واگا سے گوادر تک ایک پولیٹیکل شعور ہے، بیداری، اور خاص طور پر پنجاب میں جو بیداری ہے، جو تینوں صوبے پنجاب کو جو الزام دیا کرتے تھے کہ فرسٹ ٹائم پنجاب بیدار ہوا ہے، اور وہ جو ہمارے حبیب جالب صاحب نے بھی کہا تھا جی جی جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، تو وہ اس وقت پاکستان یہ پنجاب بیدار ہو گیا ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے۔ چاہے اس کو پہلے الیکشن میں یقیناً انہیں ان کو موقع نہیں ملے گا اس شعور کو ٹرانسلیٹ ہونے کا الیکٹڈ گورنمنٹ میں، لیکن اس کا جو آئندہ الیکشنز ہیں، آئندہ سیاسی صورتحال ہے، اس پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اور اس پہ پورا کردار ہے سوشل میڈیا کا، جس طرح آپ اس وقت یہ جو کر رہے ہیں کہ آپ اور میں اتنی آزادی سے بات نہیں کر سکتے، جب بھی یہ چینل ہے سو کارڈ جتنے بھی، وہاں بات نہیں ہو سکتی۔ اب تک اگر ہم لائیو بات کر رہے ہوتے تو اب تک یہ پروگرام وہ ختم ہو چکا۔ تو اس لیے کہ سوشل میڈیا نے جو سب سے بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ اس سے بہت سی حکومتیں گر گئی ہیں، بہت بڑے بڑے ابھی میں کتاب پڑھی تھی ڈیتھ آف دا گاڈس، یا وہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے، پورے دنیا میں جا کے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا سے کس طرح کہ ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا، اب آپ بھی ایک بہت دور دراز کے شہر میں بیٹھ کے اپنی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تک جائے گی۔ تو وہ بہت بڑا ہے جو پہلے نہ بھٹو صاحب کو ملا اس طرح سے، نہ بے نظیر صاحبہ کو، نہ اور لوگوں کو، نہ بائیں بازو والوں کو۔ اس وقت یہ ایک ایسا ہتھیار عوام کے پاس ہے، کوئی بھی چاہے تو وہ موبائل کے ذریعے یہ بات کر سکتا ہے، اور کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ ایک بہت بڑا فنامنا ہے کہ اس سے ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے۔ ورچوئل جلسہ جو ہے آپ یہ دیکھیے جو ہوا پی ٹی آئی کا، پیسے خرچ کرنے کے بجائے انہیں پیسے ملے ہیں اس میں اور ہاں،
تو یہ جو چیز ہے یہ ان دا لانگ رن افیکٹ کرے گی. اور دوسرا ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے تعصبات تھے، سندھی، پنجابی، بلوچی، مہاجر، وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے اس طرح سے، کہیں کہیں آتا ہے، لیکن جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تاثرات سب جگہ ایک سے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک اسٹیٹ کے لیے خطرناک بات بھی ہے کہ جب آپ کا اسٹیٹ پر ٹرسٹ نہ رہے تو وہ کہیں ادھر ادھر بھی لے جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 71 میں تمام تر تلخیوں کے باوجود جو ہے فوج کو بھی اور ہماری سارے اسٹیبلشمنٹ کو بھٹو صاحب کے پاس جانا پڑا تھا، ان کو جہاز روم بھیج کے بلایا گیا واپس. تو اسی طرح یہ بھی کسی دن ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مسائل ہیں وہ ان سب سے مل کر بھی حل نہیں ہو رہا ہے. الیکشن کمپین بھی اس طرح سے نہیں بن پا رہی جو پچھلے سارے الیکشنز میں نے ابھی کالم میں لکھا تھا 51 کا الیکشن سے لے کے اب تک. تو یہ سب سے مختصر انتخابی مہم ہے اور بہت ہی وہ کیا اردو میں کہیں گے کہ رنگ ہے ہی نہیں اس میں، جو عربی میں انگریزی میں بھی کچھ کیا کہتے ہیں کلر لیس یا کچھ اور لفظ. ہاں، تو وہ ہے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو حکومت بنے گی وہ بھی زیادہ پاورفل نہیں ہوگی. اور خود جن کو لے کر آئے ہیں یہ، میں تو دوسری طرح کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی محبت نہیں ہے جو اس وقت بہت زیادہ عروج پر ہے، یہ ان پارٹیوں سے نفرت ہے جو 85 سے میں کرتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا ایک مارجن. جو نان پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہاں سے حالات جمہوریت کے خلاف ہوئے ہیں. اس میں برادریوں کو اور جاگیر ان کو دوبارہ مسلط کیا گیا، اور وہ 85 والے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ الیکٹیبلز بن گئے اب، اور ان کو کسی پارٹی کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں، پارٹیوں کو ان کی ضرورت ہے. اور وہ این بلاک جاتے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف جب بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے کہ ہمارے ہاں ایک شعور جو پیدا ہوا ہے، اور اس کا دیکھے گا کہ 8 فروری کو اگر پولنگ ہوتی ہے تو اس میں ٹرن آؤٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا لوگوں کو کتنی دلچسپی ہے. کہ جب آپ سب سے مقبول پارٹی کو ہی میدان میں نہیں اترنے دے رہے، اور وہ کوشش تو کر رہے ہیں اس وقت، کل میرا خیال آج لسٹ جاری کر دی ہوگی انہوں نے اپنی کہ کس کس کو کیا وہ ملا ہے ووٹ. بلکہ میں تو کالم میں لکھا تھا کہ آپ کو پی ٹی آئی کو حقیقی آزادی مل گئی ہے. جی لکھا تھا. ہزاروں الیکشن سے بنا رہے ہیں جن پہ انہوں نے ووٹ دینا ہے، اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں گے اسٹیبلش کرنے میں کہ بھی یہاں جو عمران خان کا آدمی ہے وہ اس کے پاس کیا سمبل ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری نہ میاں نواز شریف کو یہ اندازہ ہوگا بھی تو اس کو وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا ہے، نہ بلاول بھٹو کو، کہ اس وقت لوگوں میں عمران کی محبت نہیں بلکہ آپ کے خلاف جو 38 سال سے وہ جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ ہے ایک لاوا. اچھا اب شام وہ صاحب، کس طرح آپ سب تھوڑی سی قطع کلامی ہوتی ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف نفرت ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ جو عمران کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی نفرت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں وہ آپ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں پاور شیئرنگ، اور پھر میں یہ بھی لکھ بھی رہا ہوں کہ جو کچھ یہ 38 سال ہیں اس میں دونوں کی باریاں نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں اس میں، کیونکہ یہ پاور شیئرنگ رہی ہے. پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی بے نظیر بھٹو کو یا ان کو، پاور شیئرنگ رہی ہے. اور جو کچھ ہم یہ اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے فارن پالیسی ہو یا انٹرنل پالیسیز، اس میں برابر کا حصہ ہے فوجی حکومتوں کا بھی اور سیاسی حکومتوں کا بھی. کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو نیا پاکستان بنا ہے 71 دسمبر سے، اس میں پہلے 5.5 سال ہیں جو بھٹو صاحب کے جس میں ان کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے
خود انہوں نے ان کو بس کافی تقویت پہنچائی، لیکن اس کے بعد سے جو ہے چاہے جنرل ضیاء کے 8-10 سال ہیں، اس کے بعد یہ ان کی باریاں ہیں، اس میں یہ بھی برابر شریک رہے ہیں۔ تو جو بھی ہوگا، جو ذمہ داری، جب بھی تاریخ میں کچھ چیزیں کھل کے لکھی جائیں گی، ہم نے ہماری آئی ہے خود نوشت شام بخیر، اس ایسی میں 48 سے اب تک 2023 تک ہم نے کور کیا ہے، اور جس حد تک لکھ سکتے ہیں وہ لکھا ہے۔ تو یہ تو ایک، لیکن اس کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی باہر کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے شروع کے، انہوں نے بھی امریکہ سے اسی طرح تعلقات بحال اچھے رکھنا چاہے۔ ہر لیڈر نے، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے یا بے نظیر یا دوسرے، امریکہ یاترا ضروری تھی۔ ہر میں بے نظیر بھی 2 دفعہ گئیں، اور باقی نواز شریف، یہ تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو مقامی افواج ہیں ان کے ذریعے ہی حال اپنے کنٹرول کرتی ہیں امریکہ۔ تو یہ بالکل ان کے یہاں CIA کی کتابوں میں بھی لکھا گیا، اور اب تک یہ ہے۔ یہ جو ہے رجیم چینج اور یہ سب چیزیں بالکل ہوتی رہی ہیں۔ CIA نے خود لکھی تھی وہ کتاب انویزیبل گورنمنٹ، اور اس طرح کے افریقہ میں کیا کچھ کیا گیا، ایران میں وزیر اعظم مصدق کو کس طرح ہٹایا گیا۔ تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد لوکل اسٹیبلشمنٹ، پھر ہر پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ، ہر ادارے میں اسٹیبلشمنٹ، تو وہ ساری مل کے جو ہے اینٹی پیپل ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اچھا سر، تو اس یہ وقت اصل